الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ برادران اسلام، خواتین ملت، ان قریب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ عشرہ رمضان کا افضل عشرہ ہے، اور اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کا خاص اہتمام کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے جو کسی دوسرے عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر مخفی ہے، وہ لیلۃ القدر جو علی الاطلاق سال کی تمام راتوں میں افضل ہے۔ اس سے افضل کوئی رات سال میں ہے ہی نہیں۔ وہ لیلۃ القدر جس کی عبادت ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جن میں یا تو لیلۃ القدر نہ ہو، یا لیلۃ القدر اگر پائی بھی جائے تو وہ ان خصوصیات کی حامل نہ ہو جو خصوصیات اللہ نے اس امت کی لیلۃ القدر میں عطا فرمائی ہے۔ یہ لیلۃ القدر عزت و مرتبے کی رات ہے، تقدیر الہی کی رات ہے، اللہ کے قضاء و قدر کی رات ہے، جس کو سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم معاملہ جو سال میں ہونے والا ہوتا ہے، کسی کی حیات، کسی کی موت، کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کہیں قحط، کہیں سیلاب، جو بھی سال بھر ہونا ہے اللہ کے ارادے سے، وہ لوح محفوظ سے وہ فیصلے نقل کر کے الگ کر کے متعلق فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قضاء و قدر کی رات بھی ہے۔ فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کے لیے کم پڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے معانی قدر کے۔ اس لیے اس رات کو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ چاق چوبند ہو جائیں، ہم بھی کمر ہمت کس لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے حسن عمل کی توفیق مانگیں۔ یہ لیلۃ القدر جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل صورت اتاری ہے، اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے بہت کافی۔ علاوہ ازیں اس رات کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید اتارا، اور قرآن مجید رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے ہدایت اور دارین کی سعادت کا سرچشمہ ہے۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا، اور اس بیچ میں کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ انٹروگیٹو سینٹینس ہے، جملہ استفہامیہ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ محدث کبیر حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے تھے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں وما ادراک آیا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ، اللہ نے اس کا جواب خود ہی قرآن میں دے دیا۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آگے جملے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفس تشریف لاتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد خیر و برکت اور رحمت کی علامت ہے، اور پھر یہ رات سلامتی کی رات ہے، عذاب سے سلامتی کی رات ہے۔ بندوں کی عبادت اور عبادت کی کثرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ عظیم رات خصوصیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں ہی پائی جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سال بھر میں عبادت کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں پورے رمضان میں ہے، نہیں، آخری عشرے کے اندر ہے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بخاری میں مروی ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو جس شب کی تلاش ہے وہ آخری عشرے میں۔ تو لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی بالذات خصوصیت کے ساتھ یہ آخری عشرے کی طاقراتوں میں مخفی ہے۔ اور طاقرات سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں سے کوئی ایک شب ہے۔ اور اہل علم کے صحیح قول کے مطابق، جو انصاف پر مبنی قول ہے اور معتدل قول ہے، کہ یہ شب کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 27ویں کی شب ہے اور اسی رات میں پورا اہتمام کرتے ہیں عبادت کا۔ صحیح قول یہ کہ یہ 5 راتوں میں سے 5 راتوں کے درمیان منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، اور کبھی 29ویں کی شب بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ان 5 راتوں کا اہتمام کرے گا اور 5 راتوں میں عبادت الہی کا خصوصی اہتمام کرے گا، انشاءاللہ وہ لیلۃ القدر سے بہرہ ہوگا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاقراتوں میں تلاش۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 2 عشرے کا اعتکاف کیا تھا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی، تم اسے آخری عشرے کے اندر تلاشو، فابتغوها فی العشر الاواخر۔ دوسرا جملہ ہے وابتغوها فی کل وتر، خصوصیت کے ساتھ ہر طاق رات میں تلاشو۔ اور مجھے دکھایا گیا ہے یا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ امسال میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس رات میں بارش ہوگی اور میں سجدہ کروں گا، میری پیشانی پر مٹی لگی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی رات تھی جس میں بارش ہوئی، تو کہا کہ وہ 21ویں کی شب تھی۔ بالکل واضح روایت ہے، تو یہ 21ویں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیحین میں کہ کئی لوگوں نے خواب دیکھے تھے کہ وہ آخری 7 راتوں میں، آخری 7 راتوں کی میں ہے، یعنی 23، 25، 27 اور 29 کے اندر تلاش۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ طاق کے ساتھ ساتھ جفت راتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کہ 7 رات یا 9 رات یا 5 رات جو کہا جا رہا ہے یہ 29 کے اعتبار سے ہے کہ 30 کے اعتبار سے ہے۔ جب چاند طلوع ہوگا عید کا تو پتہ چلے گا نا، اس لیے اپن جفت میں بھی اہتمام کرے، طاق میں بھی اہتمام کرے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ التبسوها یا فابتغوها فی الوتر، طاق راتوں میں تلاش، تو انشاءاللہ تعالی تمام ان روایتوں کو اس واضح روایت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 9 رات باقی رہے، اب یہ 9 رات باقی رہے کیا اس رات کے علاوہ جس میں شب قدر ہے، یا اس رات کو لے کر، تو بات طول پکڑے گی۔ اس لیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، اور یہی حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف ہے، اور علماء اہل حدیث بر صغیر میں، ہند و پاک میں علماء اہل حدیث کا بھی یہی نظریہ رہا ہے، اگرچہ ہمارے بعض بڑے مشائخ کہتے ہیں کہ جفت راتوں میں بھی ہونے کا امکان ہے، اگرچہ اولا اور افضل یہ ہے اور زیادہ امکان طاق راتوں کا ہے، اور اس میں بھی زیادہ امکان 27ویں کی رات کا، یہ ہمارے بعض مشائخ کہتے ہیں، لیکن طاق راتوں کے اندر ہونا چاہیے، اور اس میں صرف ایک رات پر فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے، اور اس پر وہ قسم کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس سال انہوں نے قسم کھایا ہو اس سال وہ 27ویں کی رات رہی ہو، یا کئی سالوں میں انہوں نے اس طرح کا تجربہ کیا، لیکن بہرحال یہ ان کا ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ 27ویں کی رات کے لیے مخصوص ہے لیلۃ القدر، بلکہ راجح قول یہ ہے کہ یہ طاق راتوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر ہی فرمایا کہ اس کو مبہم رکھا تاکہ
اس کا سچا طلبگار کون ہے اور سست اور غافل انسان کون ہے، اس کے درمیان تمیز ہو سکے. کیونکہ واقعی جو سچا طلبگار ہوتا ہے وہ تو ایسی راتوں کو پانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، لیکن جو سست کاہل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم عبادت میں اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس رات کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. علامتوں کے تعلق سے بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ اس رات کے اندر ہوا پرسکون ہوتی ہے، فضا مناسب ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور فرشتوں کے نزول کے سبب رات بڑی پرسکون ہوتی ہے. عبادت الہی کے اندر لذت، مناجات کے اندر لذت ملتی ہے، نفس کے اندر ایک طرح کا امن اور سکون کا احساس ہوتا ہے، اور بارش بھی ہو سکتی ہے اس رات کے اندر، جیسا کہ ابو سعید خدری کی روایت سے پتہ چلا. اور صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس میں لالی نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح بالکل وائٹ صاف ستھرا نکلتا ہے، یا اگر لالی ہوتی ہے تو بہت بڑا انعام ہوتی ہے. یہ کچھ علامتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. باقی کچھ لوگوں نے یہ بھی بے سند کے بے بنیاد باتیں کہی ہیں کہ کتے نہیں بھوکتے تو درخت سجدہ کرتے ہیں، تو مکانات سوئے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے گدھا آواز نہیں کرتا. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو باتیں ثابت ہیں الحمدللہ وہ ثابت ہے. اور پھر عبادت کا تعلق ہمارے یہاں علامتوں سے نہیں ہے بلکہ تاخراتوں سے. لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاخراتوں میں خصوصیت کے ساتھ عبادت الہی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے حسن عمل کی توفیق کی دعا کرتے ہیں. انہ تعالی ولی التوفیق. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.